بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک۔ حضرت ابن سعد نے حضرت حلیمہ سے روایت کیا ہے، جب حضور علیہ السلام 2 ماہ کے ہوئے تو گھٹنوں کے بل صحن خانہ میں ہر طرف پھرتے۔ تیسرے مہینے میں آپ پیروں پر کھڑے ہونے لگے۔ چوتھے مہینے میں آپ دیوار کو پکڑ پکڑ کر چلنے لگے۔ 5ویں مہینے میں آپ چلتے پھرتے۔ 8ویں ماہ میں آپ پوری طرح کلام کرنا سیکھ گئے، اور 9 ماہ کی عمر میں ایسا فصیح و بلیغ بولتے تھے کہ آپ کی قوم کے فصحاء و بلغاء آپ کا کلام سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ ابن عساکر نے حضرت عثمان بن عفان سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا، میں ایک روز حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت ابو بکر نے مجھے کہا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، انہیں اللہ تعالی نے رسول بنا کر اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے کچھ سنے؟ میں نے کہا، بے شک میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ پس حضرت عثمان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کر اور جنت کا حقدار بن جا۔ میں تیری طرف اور اللہ کی مخلوق کی طرف اس کا رسول ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور نے اتنا فرمایا تو مجھے ضبط نہ رہا، میں نے فوراً حضور کے دست مبارک پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ علامہ حلبی شواہد النبوہ سے نقل کرتے ہیں، جب سلمان فارسی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو کو نہ سمجھ سکے۔ حضور علیہ السلام نے کسی ترجمان کو تلاش کیا۔ ایک یہودی تاجر حاضر کیا گیا کہ یہ فارسی اور عربی دونوں زبان کو جانتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اپنی مادری زبان فارسی میں حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا کی اور یہود کی مذمت کی، جس سے یہودی بہت غضبناک ہو گیا اور سلمان فارسی کے کلام میں تحریف کر دی اور کہا کہ سلمان آپ کو گالی دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہم کو کیسے برا کہہ سکتا ہے، یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے اور یہودیوں کے حق سے انکار کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا، اگر آپ اس کے کلام کو سمجھ سکتے تھے تو مجھے بلا کر میرا وقت کیوں ضائع کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی مجھے جبرائیل نے فارسی سکھائی۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، اس سے پہلے میں آپ کو برا جانتا تھا، لیکن اب مجھے آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ حضرت زبیر بن بکار محمد بن ابراہیم بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے مجاہدین سمیت غزوہ ذی قرد کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا جسے الطبیان کہا جاتا تھا، جو کھاری تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ہوا نعمان وہو طیب، اس کا نام نعمان ہے، اس کا ذائقہ کھارا نہیں بلکہ میٹھا ہے۔ حضور نے اس کا نام بدل دیا۔ حضور علیہ السلام کے رب نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلی بات کو سچ کر دیا اور اس کھارے پانی کو میٹھے پانی میں بدل دیا۔
حضرت طلحہ نے اس کنویں کو خریدا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت سلیمان فارسی غلام تھے۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ مالک کے ساتھ اپنی آزادی کی رقم طے کرو۔ چنانچہ 40 اوقیہ سونا آزادی کی رقم مقرر ہوئی۔ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انڈا سونے کا عطا فرمایا کہ اس سے اپنی آزادی کی طے شدہ رقم ادا کرو۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ایک چھوٹا سا انڈا ہے، اس سے کیسے 40 اوقیہ سونا ادا کیا جا سکتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈا ان سے لے کر اپنی زبان اس پر پھیری، پھر فرمایا، جاؤ ادا کرو۔ چنانچہ حضور کی زبان مبارک لگنے سے اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ 40 اوقیہ سونا اپنے مالک کو ادا کر دیا، اور پھر بھی 40 اوقیہ ان کے لیے باقی رہا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، یعنی ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر ان کی قوم کی زبان میں۔ اللہ تعالی کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم انسانیت کے لیے ہادی و مرشد بنا کر مبعوث کیا گیا۔ دنیا بھر کی مختلف اقوام کی مختلف زبانیں تھیں، اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم کو تمام زبانوں کا ماہر بنا کر بھیجا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زبان میں اہل زبان سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اہل زبان جب حضور علیہ السلام کو گفتگو کرتے سنتے تو دنگ رہ جاتے۔ ریئلٹی آف اسلام کی اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔